السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے چینل مرسی اینڈ پیس میں خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو۔ آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ایسی کافی چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پہ ملیں گی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ استغفر اللہ کا جو ورد ہے وہ کتنا جو ہے طاقتور ورد ہے، کتنا جو ہے پوٹینشل والا ورد ہے، کتنا جو ہے عظیم ورد ہے، کتنا اللہ کو پسند ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان کے گناہ زیادہ بھر جاتے ہیں، آسمان تک لگ جاتے ہیں، پھر بھی اگر وہ ایک دفعہ دل سے، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے استغفر اللہ کرنا ہے، دل سے استغفر اللہ کرے، دل سے استغفر اللہ کرے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں آپ اللہ کے پاس مطلب اپنے سارے گناہ تسلیم کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ معافی جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو اگر کوئی انسان استغفر اللہ ڈیلی بیسس پہ کرتا ہے نا تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے بار بار معافی مانگ رہا ہے۔ کیونکہ ہم انسان جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ خطائیں کرتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ان کی معافی جو ہے وہ لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی پیرنٹس ہیں، اگر میں آپ کو کہانی سناؤں کہ کوئی پیرنٹس ہیں، وہ جو ہے اگر بچہ غلطی کرتا ہے یا پھر کوئی ان کا بیٹا یا بیٹی غلطی کرتی ہے تو وہ تب تک ان سے ناراض ہوتے ہیں جب تک وہ معافی نہیں مانگتے۔ اب معافی مانگنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ویسے کے ویسے بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ جو ہے وہ اپنی ماں سے آپ کو 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اگر ماں معاف کر دیتی ہے، باپ معاف کر دیتا ہے معافی مانگنے سے، تو اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ رحیم ہے، وہ جلدی معاف کر دیتا ہے اور وہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب استغفر اللہ آپ کریں گے تو استغفر اللہ کا جو ورد ہے وہ کافی طاقتور ورد ہے، عظیم ورد ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ استغفر اللہ کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک آپ نے سنا ہوگا نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ ایک امام تھے، وہ ایک نیک انسان تھے۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کے بہت قریب تھے، اللہ کے بہت قریب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بندہ تھا جو بہت قریب تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ میں ان عظیم شخص سے ملوں، حضرت امام ابو حنیفہ سے ملوں، لیکن اس کے پاس ایسے وسائل نہیں تھے کہ وہ ان سے ملے اور ان کے پاس جائے، کیونکہ وہاں پہ تب اس دور میں کافی سواری وغیرہ نہیں تھی۔ تو وہ بندہ جو تھا، وہ بندہ دل ہی دل میں دعا کرتا تھا کہ میں کبھی امام ابو حنیفہ صاحب علیہ السلام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملوں۔ تو امام ابو حنیفہ جو ہے وہ ایک لمبے سفر پہ چلے گئے۔ امام ابو حنیفہ ایک دفعہ لمبے سفر پہ چلے گئے، لمبے سفر کے جانے کے بعد وہ ان کا راستہ کہیں بھٹک گئے۔ راستہ بھٹکنے کے بعد انہوں نے کافی دور ایک پرانی مسجد تھی، اس مسجد میں جا کے انہوں نے اپنی رات گزاری۔ 2 راتیں وہاں پہ گزارنے کے بعد تیسری رات پہ ان کو وہاں کے جو بندے تھے، وہاں کے جو مسجد کے جو رکھوالے تھے، انہوں نے امام ابو حنیفہ کو باہر نکال دیا۔ باہر نکالنے کے بعد ان کو کہیں دوسری جگہ پہ چھوڑ دیا۔ وہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ روٹیاں پکا رہا تھا، تندور پہ روٹیاں پکا رہا تھا، تندور پہ روٹیاں سیک رہا تھا۔ اس بندے کے جو روٹیاں تھی وہ اس طرح آ رہی تھی، خود ہی خود آ رہی تھی، روٹیاں آ رہی تھی تندور سے نکل کے، وہ ڈال رہا تھا اور خود ہی آ رہی تھی۔ تو امام ابو حنیفہ حیران ہو گئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کس طرح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب استغفر اللہ کا کمال ہے، میں استغفار پڑھتا ہوں اور میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے؟ امام ابو حنیفہ حیران ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے۔ لیکن انہوں نے کہا لیکن میری ایک دعا ابھی تک رہتی ہے جو کہ کبھی قبول نہیں ہوئی۔ تو وہ امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ آپ کی کون سی دعا ہے ایسی جو کہ قبول نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ امام ابو حنیفہ سے مجھے ملنے کی خواہش ہے، وہ میری قبول نہیں ہوئی۔ تو امام ابو حنیفہ حیران ہو گئے کہ شاید مجھے اسی وجہ سے میں راستہ بھٹکا اور میں کسی مسجد میں رہا اور وہاں سے مجھے نکالا گیا اور مجھے اس بندے کے پاس لایا گیا۔ یہ سب استغفر اللہ کا کمال تھا کہ اس بندے کی دعا اس طرح قبول ہوئی۔ اس بندے کو امام ابو حنیفہ سے ملنا تھا تو وہ بندہ خود نہ جا سکا، تو اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کو اس بندے کے پاس لے کر آئے۔
دیکھیں یہ کس طرح کا کمال ہے استغفر اللہ کا. یہ جو ہے استغفر اللہ کے یہ معجزے ہیں. استغفر اللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ استغفر اللہ کا کتنے فائدے ہیں. اس ویڈیو کو شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور استغفر اللہ پڑھتے رہیں. جزاک اللہ.